بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت بعثت کے ابتدائی زمانے کا واقعہ ہے۔ کسی عرب قبیلے کا ایک شخص کعبے کی زیارت کے لیے مکہ آیا۔ وہ جب واپس گیا تو اس کے قبیلے والوں نے پوچھا، مکے کی کوئی خبر بتاؤ۔ اس نے جواب دیا، محمد نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور ابو قحافہ کا لڑکا ان کا ساتھ دے رہا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ 610 عیسوی میں جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، اس وقت لوگوں کے ذہن میں آپ کی تصویر کیا تھی۔ آپ کے مخالفین اس زمانے میں آپ کو ابن ابی کبشہ کہتے تھے، جس کا مطلب ہوتا تھا فلاں دیہاتی کا لڑکا۔ کوئی زیادہ شریف زبان بولنا چاہتا تو کہتا فتح من قریش، یعنی قبیل قریش کا ایک جوان۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال اپنے زمانے میں تھا، مگر صدیاں گزرنے کے بعد اب صورتحال بالکل مختلف ہے، کیونکہ اب آپ کی نبوت کوئی نزاعی مسئلہ نہیں، اب وہ ایک تسلیم شدہ واقعہ یعنی اسٹیبلشڈ فیکٹس کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ آج جب ایک شخص کہتا ہے محمد رسول اللہ تو اس کے ذہن میں ایک ایسے پیغمبر کا تصور ہوتا ہے جس کے گرد ایک عظیم الشان تاریخ بن چکی ہے، جس کی پشت پر 1500 برس کی تصدیقی عظمتیں قائم ہیں۔ اگر ایسا ہو کہ یہ تاریخ مکمل طور پر آپ سے الگ کر دی جائے اور نبی عربی دوبارہ ابن ابی کبشہ کی صورت میں ظاہر ہوں، تو اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد، جو آج کروڑوں میں گنی جاتی ہے، صرف درجنوں تک محدود ہو کر رہ جائے گی۔ ابن ابی کبشہ کے حلیے میں رسول خدا کو پہچان لینا انتہائی مشکل کام ہے، جبکہ یہی کام اس وقت انتہائی آسان ہو جاتا ہے جب رسول ایک مسلمہ تاریخی حیثیت یا قرآن کے لفظوں میں مقام محمود کا درجہ حاصل کر چکا ہو۔ بحوالہ سورۃ الاسراء آیت 79۔ پچھلے ادوار میں نبیوں کے ہم زمانہ لوگوں کے لیے نبی کا انکار کرنے کی سب سے بڑی نفسیاتی وجہ یہی تھی۔ یہ تو وہی معمولی شخص ہے جس کو اب تک ہم فلاں بن فلاں کے نام سے جانتے تھے، وہ اچانک خدا کا پیغمبر کیسے ہو گیا؟ جب بھی کوئی نبی اٹھتا، یہ خیال ایک قسم کا شک اور تردد بن کر ان کے اوپر چھا جاتا اور نبی کی پیغمبرانہ حیثیت کو پہچاننے کے معاملے کو اس کے معاصرین کے لیے مشکل بنا دیتا۔ یہ صورتحال خاتم النبیین کے ظہور سے پہلے انسانیت کو مسلسل ایک کڑی آزمائش میں مبتلا کیے ہوئے تھی۔ ہر بار ان کے اندر سے ایک نیا شخص خدا کے رسول کی حیثیت سے اٹھتا۔ مخاطب قوم کی اکثریت مذکورہ نفسیاتی رکاوٹ کی وجہ سے اپنے ہم اثر نبی کے بارے میں شک اور تردد میں پڑھ کر انکار کر دیتی اور بالآخر سنت اللہ کے مطابق ہلاک کر دی جاتی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک ایسا نبی بھیجے جو ساری دنیا کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے۔ اس کی ذات پچھلے پیغمبروں کی طرح لوگوں کو اس آزمائش میں نہ ڈالے کہ معلوم نہیں یہ واقعی پیغمبر ہے یا شخصی حوصلہ مندی نے اس کو اس قسم کے دعوے پر آمادہ کر دیا ہے۔ اس کی نبوت ہر دور کے لوگوں کے لیے ایک مسلمہ واقعے کی حیثیت رکھتی ہو۔ لوگ نفسیاتی پیچیدگی میں مبتلا ہوئے بغیر اس کی محمودیت کی وجہ سے اس کو پہچان لیں اور اس پر ایمان لا کر خدا کی رحمتوں میں حصے دار بنیں۔ متعدد روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے افراد تمام دوسرے انبیاء کی امتوں سے زیادہ ہوں گے۔ اس کا تعلق بھی اسی مسئلے سے ہے۔ آپ کے بعد چونکہ کوئی نبی آنے والا نہیں، اس لیے آپ کی امت میں آپ کے بعد دوبارہ کفر و اسلام کا مسئلہ کھڑا ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کی امت بدستور بڑھتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ اس معاملے کو بنی اسرائیل کی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ حضرت مسیح کے زمانے میں جو یہود تھے وہ سب خدا کی شرعیت پر ایمان رکھتے تھے، وہ حضرت موسیٰ کے امتی تھے، مگر ابن مریم کی صورت میں جب ان کے اندر ایک نیا نبی اٹھا تو اس کو ماننا یہود کے لیے ممکن نہ ہو سکا۔ حضرت موسیٰ کو وہ اب بھی مانتے تھے، مگر
اپنے ہم اثر نبی کا انکار کر رہے تھے۔ اس کی وجہ سے 1 درجن مومنین مسیح کو چھوڑ کر سارے کے سارے یہودی کافر قرار پا گئے۔ حضرت مسیح کے 600 برس بعد جب نبی عربی کی بعثت ہوئی تو مسلمانوں کی اس نئی جماعت یعنی عیسائیوں کی تعداد بہت بڑھ چکی تھی، مگر دوبارہ وہی ہوا کہ نئے اسماعیلی نبی کو ماننے کے لیے وہ اپنے کو آمادہ نہ کر سکے۔ وہ تاریخی نبی یعنی حضرت مسیح علیہ السلام پر بدستور ایمان رکھتے تھے، مگر اپنے ہم اثر نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر تھے۔ اس کی وجہ سے دوبارہ ایسا ہوا کہ نبوت محمدی پر ایمان لانے والے چند عیسائیوں کو چھوڑ کر پوری عیسائی قوم کو کافر قرار دے دیا گیا۔ ختم نبوت کی وجہ سے امت محمدی میں اس قسم کی چھٹنی کم از کم موجودہ دنیا میں دوبارہ ہونے والی نہیں۔ اس لیے آپ کے امتیوں کی تعداد بھی دوسرے انبیاء کے پیرووں سے زیادہ رہے گی۔ یہ بھی ایک پہلو ہے آپ کے رحمت للعالمین ہونے کا، جو اس لیے حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام محمود پر کھڑا کیا۔ مقام محمود دنیاوی اعتبار سے یہ ہے کہ آپ کی نبوت کو ساری دنیا کے لیے ایک تاریخی مسلمہ بنا دیا گیا۔ یہی تعریفی حیثیت قیامت کے دن خصوصی خداوندی اعزاز کی صورت میں ظاہر ہوگی، جو اولین و آخرین میں آپ کے سوا کسی کو حاصل نہ ہوگی۔ مگر کسی نبی کو مقام محمود پر کھڑا کرنا سادہ طور پر محض نامزدگی کا معاملہ نہ تھا، یہ ایک نئی تاریخ کو ظہور میں لانے کا معاملہ تھا۔ اس کے لیے ایک طرف ایسی معیاری شخصیت درکار تھی جیسی کوئی دوسری شخصیت بنی آدم میں پیدا نہ ہوئی ہو، دوسری طرف ایسی قربانی اور حوالگی درکار تھی جیسے قربانی و حوالگی کا ثبوت کسی دوسرے انسان نے نہ دیا ہو۔ یہی وہ نازک لمحہ تھا جبکہ خدا نے اپنے ایک بندے کو پکار کر کہا، یا ایھا المدثر قم فانذر ولربک فاصبر، اور کمل میں لپیٹی ہوئی اس عظیم روح نے لبیک کہہ کر اپنے آپ کو ہماتن خدائی منصوبے کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد طویل عمل کے نتیجے میں بالآخر وہ نبوت ظہور میں آئی جو سارے عالم کے لیے رحمت بن گئی، جس نے انسانی تاریخ میں بار بار نئے نبیوں کی آمد کے آزمائشی دور کو ختم کیا اور ایک مسلمہ نبوت کے دور کا آغاز کر کے لوگوں کے لیے خدا کی رحمتوں میں فوج در فوج داخل ہونے کا دروازہ کھول دیا۔ نبوت کو تاریخی مسلمہ بنانے کا دوسرا مطلب یہ تھا کہ آئندہ کے لیے نبیوں کی آمد کا سلسلہ بند ہو جائے، مگر یہ بھی محض اعلان کا معاملہ نہ تھا۔ ختم نبوت سے پہلے ضروری تھا کہ چند شرائط لازمی طور پر پوری ہو چکی ہوں۔ نمبر 1، زندگی کے تمام معاملات کے لیے احکام خداوندی کا نزول، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا۔ نمبر 2، انسانی کردار کے لیے ایک کامل نمونہ سامنے آ جانا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نمبر 3، وحی الہی کی دائمی حفاظت کا انتظام، نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک فیصلے کے ذریعے ان تینوں شرائط کی تکمیل کا انتظام فرما دیا۔ پچھلے نبیوں کے لیے اللہ کی سنت یہ رہی ہے کہ ہر نبی کو کچھ آیات یعنی معجزے دیے جاتے تھے۔ نبی اپنی مخاطب قوم میں تبلیغ و دعوت کا فریضہ آخری حد تک ادا کرتا، وہ غیر معمولی نشانیوں کے ذریعے اپنے نمائندہ الہی ہونے کا ثبوت پیش کرتا۔ اس کے باوجود جب لوگ ایمان نہ لاتے تو نبی کا کام ختم ہو جاتا۔ اب اللہ تعالیٰ کے فرشتے متحرک ہوتے اور زمینی یا آسمانی عذاب کے ذریعے اس قوم کو ہلاک کر دیتے۔ نبی آخر الزماں کے لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہوا کہ آپ کی مخاطب قوم کے لیے اس قسم کا عذاب نہیں آئے گا، بلکہ
خود نبی اور آپ کے اصحاب کو ان سے ٹکرا کر انہیں مجبور کیا جائے گا کہ وہ دین خداوندی کو قبول کریں. تقاتلونہم او یسلمون. اس کے باوجود ان میں سے جو لوگ اطاعت نہ کریں وہ اہل ایمان کی تلواروں سے قتل کر دیے جائیں. قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم. دوسرے لفظوں میں یہ کہ اس سے پہلے جو کام فرشتے کرتے تھے اس کو انسانوں کے ذریعے انجام دیا جائے. اسی فیصلہ الہی کا نتیجہ تھا کہ ہجرت اور اتمام حجت کے بعد دیگر انبیاء کی قوموں کے برعکس اہل عرب پر کوئی جوالا مکھی پہاڑ نہیں پھٹا اور نہ آسمان سے آگ برسی، بلکہ رسول اور اصحاب رسول کو ان کے ساتھ ٹکرا دیا گیا. اس فوجی تصادم میں اللہ کی خصوصی نصرت کے ذریعے رسول اور آپ کے اصحاب کو فتح حاصل ہوئی. خدا کا دین ایک باقاعدہ اسٹیٹ کی شکل میں جزیرہ نما عرب پر قائم ہو گیا. اس واقعے کے مختلف نتائج میں سے ایک نتیجہ یہ تھا کہ دعوت نبوت کو انفرادی تقاضوں سے لے کر اجتماعی معاملات تک زندگی کے تمام مراحل سے گزرنا پڑا اور انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے مسلسل احکام اترتے رہے. اگر یہ واقعات پیش نہ آتے تو اسلامی شریعت میں ہر قسم کے احکام نہیں اتر سکتے تھے، کیونکہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ وہ حالات کے لحاظ سے اپنے احکام بھیجتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کتابی مجموعی کی شکل میں بیک وقت سارے احکام لکھ کر نبی کو دے دیے جائیں. فرشتوں کے ذریعے منکرین عرب کا استحصال کرنے کے بجائے اہل ایمان کی تلوار کے ذریعے ان کو زیر کرنے کے فیصلے نے شریعت کی تکمیل کے اسباب پیدا کر دیے. پھر اسی کی وجہ سے یہ امکان پیدا ہوا کہ پیغمبر کا سابقہ زندگی کی تمام صورتوں سے پیش آئے. اور ہر قسم کی سرگرمیوں میں وہ اسلامی کردار کا عملی نمونہ دکھا سکے. اس کے بعد خود حالات کے ارتقاء کے تحت ایسا ہوا کہ نبی کو مسجد اور مکان سے لے کر میدان جنگ اور تخت حکومت تک ہر جگہ کھڑا ہونا پڑا، اور ہر جگہ اس نے معیاری انسانی کردار کا مظاہرہ کر کے قیامت تک کے لوگوں کے لیے نمونہ قائم کر دیا. پھر اسی واقعے نے قرآن کی حفاظت کی صورتیں بھی پیدا کی. پچھلی آسمانی کتابیں جو محفوظ نہ رہ سکیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کے بعد ان کتابوں کی پشت پر کوئی ایسی طاقت نہ رہی جو بزور ان کو ضائع ہونے سے بچاتی. پیغمبر اسلام اور آپ کے اصحاب نے اپنی ہم اثر قوموں سے مقابلہ کر کے اولاً عرب اور اس کے بعد قدیم دنیا کے بڑے حصے پر اسلام کا غلبہ قائم کر دیا. اس طرح کتاب الہی کو حکومتی اقتدار کا سایہ حاصل ہو گیا جو خدا کی کتاب کو محفوظ رکھنے کی یقینی ضمانت تھا. یہ انتظام اتنا طاقتور تھا کہ 1000 برس تک اس میں کوئی فرق نہ آ سکا. اسلامی اقتدار کے زیر سایہ قرآن ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچتا رہا، یہاں تک کہ صنعتی انقلاب ہوا اور پریس کا دور آ گیا، جس کے بعد قرآن کے ضائع ہونے کا کوئی سوال نہیں. یہ سب جو ہوا اس طرح ٹھنڈے ٹھنڈے نہیں ہو گیا جیسے آج ہم اس کو سیرت و تاریخ کی کتابوں میں پڑھ لیتے ہیں. اس کے لیے نبی اور آپ کے ساتھیوں کو ناقابل برداشت طوفان سے گزرنا پڑا. کفار کے مطالبے اور نبی کی خواہش کے باوجود ان کو فوق الفطری معجزے نہیں دیے گئے.
نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں اپنے اخلاق و کردار کو معجزاتی واقعات کا بدل بننا پڑا۔ ان کے مکذبین کے لیے کوئی ارضی و سماوی عذاب نہیں آیا، اس طرح انہیں وہ کام کرنا پڑا جس کے لیے پہلے بھونچال آتے تھے اور آتش فشاں پھٹتے تھے۔ ختم نبوت کے فیصلے کے باوجود کتاب الہی کو یک بارگی ان کے حوالے نہیں کیا گیا، اس لیے ان کے واسطے ضروری ہو گیا کہ وہ زندگی کے وسیع سمندروں میں کودیں اور ہر قسم کی چٹانوں سے ٹکرائیں تاکہ تمام معاملات زندگی کے بارے میں ان پر احکام الہی کا نزول ہو سکے، وغیرہ وغیرہ۔ اس پورے عمل کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب امتحان کے اس انتہائی کڑے معیار پر تھے جس کو قرآن میں زلزال شدید بحوالہ سورۃ احزاب آیت 11 کہا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ترین حکم تھا کہ ظالموں کی طرف ادنا جھکاؤ بھی مت دکھاؤ، بحوالہ سورۃ اسراء آیت 75، ورنہ تم کو دگنی سزا دی جائے گی۔ حالات خواہ کتنے ہی شدید ہوں، آپ کے ساتھیوں کے لیے کسی بھی حال میں تخلف یعنی پیٹ دکھانا، بحوالہ سورۃ توبہ آیت 119 کی اجازت نہ تھی۔ آپ کی ازواج اگر 2 وقت کی روٹی کا بھی مطالبہ کریں تو ان کے لیے یہ صاف جواب تھا کہ پیغمبر کی صحبت اور دنیا میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کر لو، بحوالہ سورۃ احزاب آیت 28۔ حقیقت یہ ہے کہ نبوت محمدی کا بروئے کار لانا انسانی تاریخ کا مشکل ترین منصوبہ تھا، اور یہ سب کچھ اتنی قیامت خیز سطح پر ہوا کہ خود رسول کی زبان سے نکلا کہ اس راہ میں مجھ کو اتنا ستایا گیا جتنا کسی دوسرے نبی کو نہیں ستایا گیا۔ آپ کی رفیقہ حیات نے شہادت دی کہ لوگوں نے آپ کو رون ڈالا تھا۔ ختمہ الناس، خاتم النبیین اور آپ کے ساتھیوں نے دنیا کا آرام تو درکنار، زندگی کی ناگزیر ضرورتوں سے بھی اپنے کو محروم کر لیا۔ اس کے بعد ہی یہ ممکن ہو سکا کہ تاریخ میں اس نبوت کا دور شروع ہوا جس کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے بعد آنے والی نسلوں پر یہی وہ احسان عظیم ہے جس کی وجہ سے دائمی طور پر آپ پر صلاۃ و سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تاریخ کے اس مشکل ترین مشن میں چونکہ آپ کے اہل خاندان نے آپ کے ساتھ مکمل تعاون کیا اور آپ کے اصحاب اس صبر آزما جدوجہد میں پوری طرح صادق القول اور صابر العمل ثابت ہوئے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے آل اور آپ کے اصحاب کے لیے بھی رحمت اور سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب کوئی شخص کسی کے اوپر احسان کرے تو انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ اس پر شکر کا اظہار کیا جائے۔ درود و سلام اسی قسم کے ایک عظیم ترین احسان کا دعا کی شکل میں اعتراف ہے۔ حدیث میں ہے، البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، نسائی ترمذی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔